अजीज बुजुर्ग नौजवान साथियों, इन मौलवियों के चक्रों में ना आओ। खुदारा ये कुरान मजीद अल्लाह ताला ने उतारा है। जो मेरा भाई, जो मेरा बुजुर्ग, जो नौजवान, मेरी माँ और बहन इस अल्लाह की किताब को तर्जमे से पढ़ेगा, वो मुशरिक नहीं हो सकता। उसे अल्लाह तबारक व तआला की पहचान हासिल हो जाएगी, उसे अल्लाह तबारक व तआला का तारुफ हासिल हो जाएगा, उसे पता चल जाएगा कि एक अदना सी भी चीज हो वो भी अल्लाह ताला से बराह रास्त मांगनी है। इस कुरान मजीद के अंदर 1,24,000 नबी, उनका तज़किरा अल्लाह ने बयान किया है। 25 नबियों का खुद नाम बयान कर दिया है। अब उनकी दुआएं अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नाज़िल कर दी हैं कि फला नबी ने कैसे दुआ की, फला नबी ने कैसे दुआ की। और जितनी कुरान मजीद में दुआएं हैं वो सारी की सारी दुआएं जब शुरू होती हैं तो अल्लाह ताला के नाम से शुरू होती हैं। कहीं है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, कहीं है रब्बना ज़लमना अनफुसना, कहीं है रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, कहीं है रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। बंदे और उसकी दुआ के दरमियान अल्लाह का नाम तो आ सकता है, गैरुल्लाह का नाम नहीं आ सकता। दूर कर दिया मौलवियों ने हमें अल्लाह ताला से दूर कर दिया। अल्लाह का तारुफ नहीं कराते। फलां बाबे ने यूं कर दिया, फलां बाबे ने यूं कर दिया, फलां बाबे ने यूं कर दिया, फलां बाबे ने यूं कर दिया। और पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने वो शादी का एक बेड़ा जा रहा था बारात वाला, 12 साल के बाद वो डूब गया था समंदर में। समंदर में डूबा रहा। कितने साल डूबा रहा? 12 साल समंदर के पानी में डूबा रहा। 12 साल के बाद पीर साहब ने उसको पार कर दिया। 12 साल के बाद जो डूबे हैं उनमें क्या बचा? और कोई जरिया बताओ। फिर जब पीर साहब आए उस कश्ती को पार करने के लिए, वो समंदर के अंदर किस बहरी जहाज पे गए? आपको भी समझ नहीं आएगी ये बात। किसी मुसलमान के दिमाग में आने वाली ये बात नहीं है, लेकिन फिर भी मानते। दलील क्या देते? वो कहते हैं बहुत सारी ऐसी बातें कुरान मजीद में है जिनको दिमाग नहीं मानता, जिनको अकल नहीं मानता, हम उस पर ईमान रखते हैं। हम उस पर क्या रखते हैं? ईमान रखते हैं। भाई असहाबे कहफ थे, 15वां पारा सूरत कहफ। अल्लाह ताला ने 309 साल असहाबे कहफ को गार में सुला दिया, नींद आ गई। 309 साल के बाद वो उठे और उन्होंने कहा, किसी ने कहा आधा दिन हुआ है, किसी ने कहा 1 दिन हुआ है, उसे कोई खबर ही नहीं है। अब वो कहते हैं ये मुमकिन है कि 309 साल बंदा सो सकता है। वो मान लेते हो, ये नहीं मानते हो। मुकाबला देखो क्या है भाई। वो हम इसलिए मानते हैं, वो तो कुरान मजीद में लिखा हुआ है। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अमीन को वही दे के हमारे आखिर नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा है। हमें हमारे नबी ने कहा है, जब हमारा नबी हमें कोई बात कह देगा, वो मेरी अकल में आए या ना आए, मेरी समझ में आए या ना आए, मेरे ईमान का तकाजा ये है कि जिस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा था ना अबू जाल को, अबू जाल ने कहा मैं कहता नहीं था तुम्हें कि नाउज़ बिल्लाह हुजूर झूठ बोलते हैं। अब देखो आज नया शोशा छोड़ दिया है कि मैं रातों रात मिराज करके आ गया हूँ, मस्जिद अक्सा भी गया हूँ, पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, सिदरतुल मुंतहा, फिर वापस भी आ गया हूँ। अबू जहल ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया आपको ये बात किसने कही है? उसने कहा अबू जहल ने, मैं खुद अपने कानों से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन के आ रहा हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया अगर अल्लाह के नबी ने कहा है तो फिर सच है। फिर क्या है? फिर सच। हजूर ने कह दिया है 309 साल, हजूर कह देते 3,09,000 साल, तो क्या था? सच। कुरान कह दे कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 100 साल अल्लाह ताला ने उनको मौत दे दी, 100 साल के बाद उनको उठाया। बैतुल मुक़द्दस वीरान था, जब 100 साल बाद उठे आबाद था। कुरान ने कहा है आमन्ना व सद्दकना, आमन्ना व सद्दकना। कुरान ने कहा है सच है, हजूर ने कहा है सच है। अगर ये बेड़े वाली बात कुरान में आ जाए, अगर ये कश्ती वाली बात मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में आ जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत तक होने वाले वाक़यात की खबर दी है। दज्जाल आएगा, फला होगा, फला होगा, ये मुल्क यूं बन जाएगा,
فلاں ملک یوں بن جائے گا، ساری نشانیاں بتائی ہیں۔ اگر حضور ان نشانیوں میں یہ کہہ دیتے کہ میرے بعد ایک اللہ کا نیک بندہ ہی آئے گا، وہ اتنا بڑا کارنامہ دکھائے گا، 12 سال کے مرے ہوئے بندے جو پانی میں غرق ہو گئے ہیں وہ انہیں زندہ کر دے گا، یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ لیکن کہیں کوئی ذکر نہیں ہے، کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ لیکن آج کے مسلمانوں نے اس کے اوپر اپنا عقیدہ بنایا ہوا ہے۔ اب ان کی یہ جھوٹی کرامات سنا سنا کے سادہ مسلمانوں کو خراب کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دور کیا جا رہا ہے۔ یہ دلیلیں تھیں، اب پھر ایک لاجک دیتے ہیں ذہنی، تاکہ جو ان پڑھ ہیں، پڑھے لکھوں کے لیے یہ دلیلیں ہیں، اور جو بالکل ان پڑھ ہیں انہیں پھر اس طرح سمجھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ دیکھو کہ ایک جج ہے، وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہے، اگر میں نے جج سے ملنا ہے تو سب سے پہلے مجھے کس سے ملنا پڑے گا؟ چپڑاسی سے، ہے نا؟ یا میں براہ راست جج سے مل سکتا ہوں؟ پہلے چپڑاسی سے ملوں گا، پھر وہ چپڑاسی، پھر وکیل، پھر جا کے میں جج تک پہنچوں گا۔ وہ کہتے ہیں ایک دنیاوی جج کو ملنا ہو تو بندہ چپڑاسی اور وکیل کے وسیلے کے بغیر نہیں پہنچ سکتا، اور تم براہ راست اللہ کو ملنے جا رہے ہو، بڑی بات۔ ایک دلیل۔ دوسری، یہ مسجد کی چھت ہے، آپ میں سے کوئی بندہ بغیر سیڑھی کے مجھے اس مسجد کی چھت پہ چڑھ کے دکھائے، کوئی چڑھ سکتا ہے؟ انسان تو نہیں چڑھ سکتا، جن چڑھ جاتے ہیں، انسان نہیں چڑھ سکتا۔ انسان اگر مسجد کی چھت پہ چڑھے گا تو مسجد کی چھت پر چڑھنے کے لیے اسے وسیلے کی کیا ہے؟ سیڑھی وسیلے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ بغیر سیڑھی کے وسیلے کے وہ چھت پہ نہیں چڑھ سکتا۔ اب دیکھ لو، اسی طرح جس طرح چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی وسیلہ، جج سے ملنے کے لیے وکیل اور چپڑاسی وسیلہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے، اپنی دعا اللہ تک پہنچانے کے لیے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کے یہ وسیلے بنائے ہوئے ہیں کہ تم ان سے کہو گے، یہ پھر اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اور پھر تمہارا کام ہو جائے۔ اور ایک سادہ بندہ وہ کہتا ہے سبحان اللہ، کیا بات ہے، بات تو ٹھیک ہے، بات تو سمجھ میں آ رہی، میں سمجھا۔ صحابہ کرام کی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو منات کو پکارتے تھے، پہلے تو لات تھا، عزا تھا، ان بتوں کے سامنے بیٹھ جاتے تھے، ان سے کہتے تھے، پھر ہمارے کام ہوتے تھے۔ اب تو ہم مسلمان ہو گئے، اگر اب ہمیں اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز لینی ہو تو ہم اللہ کو کیسے پکاریں؟ اگر آہستہ سے پکاریں اللہ سن لے گا، یا بلند آواز سے پکارنا پڑے گا اس کو؟ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے محبوب، یہ میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھ رہے ہیں، انہیں کہو اللہ کہتا ہے میں تمہارے قریب ہوں، میں تمہارے قریب ہوں۔ اے اللہ تو کتنا قریب ہے، یہ مسجد کی چھت تو تقریباً ہم سے 12 فٹ دور ہے، یہ مسجد کی چھت تو ہم سے تقریباً 12 فٹ قریب ہوگی، 12 فٹ یا 13 فٹ، اور وہ جو جج ہے وہ تقریباً ہمارے درمیان کوئی 50-60 قدم کا فاصلہ ہے، 50-60 فٹ کا فاصلہ ہے، اور اس کے لیے چپڑاسی ضرورت پڑتا ہے، اس کے لیے وکیل بھی بیچ میں کھڑا کرنا پڑتا ہے، یہ 12 فٹ کا فاصلہ ہے، اور اس میں جو ہے نا سیڑھی ضرورت پڑتی ہے۔ اب تو نے کہا میں قریب ہوں، اے اللہ کتنا قریب ہے؟ ایک پیر عبد القادر جیلانی سے کام چل جائے گا، یا داتا والا ساتھ ملانا پڑے گا، یا ہمارے ادھر شجاباد میں نوری لال ہے اس کو بھی بلانا پڑے گا؟ کتنے اولیاء اللہ کا وسیلہ دینا پڑے گا اپنی بات تجھ تک پہنچانے کے لیے؟ تو ہم سے کتنا قریب ہے، تو ہم سے کتنا دور ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، سورۃ القاف ہے، پارہ نمبر 26 ہے، اللہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْكِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اے محبوب آپ اپنی امت سے کہہ دیں کہ میں ان سے، ان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اور جہاں سے سانس نہیں نکلتی اس سے بھی زیادہ، اتنا نہیں، اس سے بھی گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔
بھئی ایسے حلق سے آواز نکلے گی اور اس سے بھی اللہ کیا ہے؟ مسلمان کی مرضی ہے کہ جو ذات اپنے علم، طاقت اور پاور کے اعتبار سے انسان کے اتنے قریب ہو، وہ انسان پھر بے وقوف ہی ہے کہ اس کو چھوڑ کے میں لاہور جا رہا ہوں داتا کے پاس، اسے کہوں گا پھر وہ اس کو کہے گا پھر یہ میرا کام کر دے۔ عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ان مولویوں کو چکروں میں نہ آؤ۔ خدا را یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، جو میرا بھائی، جو میرا بزرگ، جو نوجوان، میری ماں اور بہن اس اللہ کی کتاب کو ترجمے سے پڑھے گا وہ مشرک نہیں ہو سکتا۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان حاصل ہو جائے گی، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف حاصل ہو جائے گا، اسے پتہ چل جائے گا کہ ایک ادنا سی بھی چیز ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے براہ راست مانگنی ہے۔ اس قرآن مجید کے اندر 1,24,000 نبی، ان کا تذکرہ اللہ نے بیان کیا ہے، 25 نبیوں کا خود نام بیان کر دیا ہے۔ اب ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل کر دی ہیں کہ فلاں نبی نے کیسے دعا کی، فلاں نبی نے کیسے دعا کی، اور جتنی قرآن مجید میں دعائیں ہیں وہ ساری کی ساری دعائیں جب شروع ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع ہوتی ہیں۔ کہیں ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہیں ہے ربنا ظلمنا انفسنا، کہیں ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہیں ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ بندے اور اس کی دعا کے درمیان اللہ کا نام تو آ سکتا ہے، غیر اللہ کا نام نہیں آ سکتا۔